بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، امریکہ کی سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی وسطی ایشیا مسز رابن رافیل اس وقت اسلام آباد میں پائی گئیں جب ان کے حاضر سروس ہم منصب مسٹر ڈونلڈ لو دلی میں مذاکرات کر رہے تھے۔ ڈونلڈ لو کی باڈی لینگویج اور جو رپورٹس سامنے آئیں بھارتی میڈیا کے ذریعے، وہ بتا رہی تھیں کہ مسٹر لو کا بھارت کا یہ دورہ کچھ زیادہ خوشائند اور بہتر نتائج کا حامل نہیں رہا، کیونکہ حالیہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس میں بھارت نے بڑی صفائی کے ساتھ اپنا دامن اس جنگ کے شعلوں سے بچانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اب امریکہ اب چائنا اور روس دونوں بھارت کے اس کردار کی تعریف کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تعریف امریکہ کو گراں گزرتی ہوگی۔ اس پس منظر کے ساتھ انہی لمحات میں امریکہ کی ایک ایسی سابق سفارتکار کا اسلام آباد میں موجود ہونا خاصا معنی خیز ہے۔ یہ ایسی سفارتکار ہیں کہ جن کے ساتھ بھارت کے ماضی کے حکمرانوں کی تو شاید کم، لیکن موجودہ حکمرانوں کی کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں۔ یہ بڑے متوازن نقطہ نظر رکھتی ہیں ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، اور یہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے جو دیرینہ اور سب سے گہرے تنازع یعنی کشمیر کے حوالے سے بہت دو ٹوک اور واضح خیالات رکھتی ہیں۔ یعنی یہ کشمیر کو مٹی پاؤ اصول کے تحت حل نہیں کرنا چاہتی، بلکہ کشمیر کو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معنی خیز قسم کی ان کی یہاں موجودگی کی بات کریں، ان کا ایک انٹرویو میرے سامنے ہے۔ 2017 میں سری نگر کے صحافی پرویز مجید کو یہ انٹرویو دیا گیا واشنگٹن میں، اور پرویز مجید نے اسے 2 قسطوں میں ریڈیف بھارت میں شائع کیا۔ مجھے بھی انہوں نے یہ لنک بھیجا تو مجھے خاصا دلچسپ لگا۔ اس میں پاکستان اور بھارت کے حالات پر بھی بات کی گئی تھی، لیکن مجموعی طور پر کشمیر سینٹرک انٹرویو تھا۔ میں نے اسے کالم کی شکل میں اپنے سینڈیکیٹڈ کالم جن 4-5 اخبارات میں وہ چھپتا ہے ان میں اس کو موضوع بنایا۔ اس انٹرویو میں مسز رابن رافیل نے 2 ٹوک انداز میں کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا کہ کئی مواقع ملے لیکن وہ بھارت نے گنوا دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا ایک بہترین موقع جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا، جب دونوں ملک پاکستان اور بھارت نظریاتی کشمکش اور نظریاتی کشاکش سے باہر آ گئے تھے، اور اس وقت 4 نکاتی فارمولے کے تحت اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ موقع ضائع کر دیا گیا۔ وہ اب بھی جنرل پرویز مشرف کے اس فارمولے کی حامی نظر آتی ہیں۔ اسی انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر ایک سہ فریقی مسئلہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کو باہمی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو بالآخر حل کرنے کے لیے کشمیریوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی سفارتکار کشمیریوں کی رائے کو اہمیت دیتا ہے اور کشمیریوں کو اس مسئلے میں بنیادی فریق کے طور پر تسلیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت کی دم پر پاؤں آ گیا ہے، کیونکہ بھارت کشمیر کو یا تو ایک اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، یا پاکستان کے ساتھ شملہ معاہدے اور اس کے ارد گرد کے معاہدات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے، اور اسی کی یہی موقف اپنائے ہوئے ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس انٹرویو میں رابن رافیل نے یہ بھی کہا کہ بالآخر بھارت کو عسکریوں کو بھی جو حریت پسند ہیں یا عسکری ہیں ان کو بھی کسی مرحلے پر مذاکرات میں شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے مذاکرات کرنے ہیں فلاں سے نہیں کرنے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات کے خواہش مندوں کی جو سپیس ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔
تو ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا فارمولہ آج بھی اس مسئلے کے حل کی بنیاد بن سکتا ہے، اور بھارت کو طاقت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور آمرانہ طور طریقوں کو چھوڑ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیر کے لوگ اگر اتنی بڑی، یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیر کے لوگ بہت احتجاج کر رہے تھے، اور برہان وانی 2016 میں ان کی شہادت ہوئی تھی، اور یہ 2017 کا زمانہ تھا، سڑکوں پر تھے۔ انہوں نے کہا اگر کشمیر کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم موجود ہے۔ انہوں نے بھارت میں جو ابھرتی ہوئی صورتحال تھی نریندر مودی اور ان کے ساتھیوں کی پیدا کردہ، کہ جس میں وہ بھارت ایک ہندو راشٹریہ کے طور پر ابھر رہا تھا، اس پر بھی مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا بھارت کا حسن ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ مختلف قومیتوں اور مذاہب کا ملک ہے، لیکن یہ جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے یہ بھارت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ان خیالات کی حامل جو شخصیت ہے وہ اس مرحلے پر اسلام آباد میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین اور چین کے حوالے سے توقعات پوری نہ ہونے کے بعد اب ایک بار پھر بھارت کی دم پر پاؤں رکھنا چاہتا ہے۔ بھلے سے رابن رافیل کے دورے کا ایک مقصد عمران خان کے ساتھ بھی امریکہ کے راہ و رسم یا یہاں کے حالات کا جائزہ لینا، راہ و رسم بحال کرانا یا کچھ پیغامات دینا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس دورے کا مقصد اور اس پس منظر کی حامل شخصیت کے دورے کا مقصد جو ہے وہ طویل المیاد ہو سکتا ہے، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کچھ معاملات پر بھارت سے مایوس ہو کر دوبارہ کلائی مروڑ پروگرام شروع کر سکتا ہے بھارت کے لیے، اور اس کا سب سے بہترین جو نقطہ اور مقام ہے وہ کشمیر ہوتا ہے، اور کشمیر پر ایک ایسا فارمولہ تیار ہے جنرل پرویز مشرف کے 4 نکاتی فارمولے کے صورت میں، جو حقیقت میں امریکہ کا ایک انپٹ رہا ہے، جو امریکہ کے دانشوروں کا ایک برین چائلڈ رہا ہے۔ اس پر اگر بحث کی جائے تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اینگل سے اس دورے کو دیکھ رہا ہوں کہ اب بھارت کی دم پر امریکہ دوبارہ پاؤں رکھ سکتا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ دوبارہ واشنگٹن، نیو یارک اور دوسرے بڑے مقامات پر گفتگو اور بات چیت کا اور پبلسٹی کا ایک مرکز بن سکتا ہے، اور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کشمیر کا جو متروک اور کچھ پیچھے چلا گیا تھا جو ایک حل اور یا ایک فارمولہ جو جنرل پرویز مشرف کا، وہ ایک بار پھر دوبارہ شد و مد کے ساتھ زیر بحث آ سکتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔